السلام علیکم۔ آج ہمارے اس بامقصد سفر کا 21واں دن ہے۔ اس سیریز کا مقصد صرف اصلاح یعنی سدھار اور دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنا ہے۔ آج ہم غار ہرا اور پہلی وحی کے واقعے کو سمجھیں گے۔ ہم جو بھی بات کریں گے وہ سیدھے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوگی تاکہ ہماری نیت اور عمل دونوں بدل سکیں۔ مکہ کا معاشرہ اس وقت جہالت کے گھنے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف شرک، ظلم اور برائی عام تھی۔ ایسے تاریک ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی تربیت خود اللہ نے فرمائی۔ مکہ والے بھلے ہی اپنے عقیدے میں بھٹکے ہوئے تھے، لیکن وہ بھی آپ کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ جیسے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب پہنچنے لگی، مکہ کی اس جہالت اور بت پرستی سے آپ کے دل میں ایک بے چینی سی رہنے لگی۔ آپ کو تنہائی پسند آنے لگی۔ آپ مکہ سے کچھ دور ایک پہاڑ جسے جبل نور کہا جاتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی غار میں چلے جاتے۔ اس غار کا نام غار ہرا ہے۔ آپ اپنے ساتھ کچھ کھانا اور پانی لے جاتے اور کئی دن وہاں اللہ کی عبادت اور غور و فکر میڈیٹیشن میں گزار دیتے۔ رمضان کا مقدس مہینہ تھا، رات کا وقت تھا اور پوری دنیا خاموش تھی۔ اچانک غار ہرا میں ایک نورانی مخلوق تشریف لائیں۔ یہ اللہ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرا یعنی پڑھیے۔ نبی کریم نے جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا اور سینے سے لگا کر اس زور سے بھینچا کہ آپ کو مشقت محسوس ہوئی، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ عمل 3 بار ہوا۔ تیسری بار چھوڑنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کی پہلی آیتیں تلاوت کیں جو سورہ العلق کی تھیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کی تخلیق جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کرم کرنے والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جب آسمان اور زمین کا رابطہ جڑ گیا اور انسانیت کے لیے ہدایت کا آخری دروازہ کھول دیا گیا۔ ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا حکم نماز یا روزہ نہیں تھا، بلکہ اقرا یعنی پڑھو تھا۔ علم حاصل کرنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج ہم قرآن کو چومتے تو ہیں، اونچے غلافوں میں سجا کر بھی رکھتے ہیں، لیکن اسے سمجھ کر پڑھتے نہیں۔ رمضان کا یہ آخری عشرہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ ہماری زندگی بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ آئیے آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یا اللہ، ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کی ان آخری طاق راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر کی فضیلت نصیب فرما اور ہمارے دلوں کو علم کے نور سے روشن کر دے۔ جو بھی یہ سن رہا ہے اس کی ہر جائز دعا قبول فرما، آمین۔ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ دین کی یہ بات آپ تک پہنچانے کی